اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں بات کریں گے نفل نمازوں اور اس کی برکتوں کے بارے میں۔ اسلام میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، انہیں تو ادا کرنا ہی ہے۔ اگر یہ نمازیں ادا نہیں کرو گے تو بے شک آپ گنہگار ہوں گے۔ ان 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کچھ ایسی نفل نمازیں بھی ہیں جنہیں اگر آپ پابندی سے ادا کرتے ہیں تو آپ بے شک اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص جو 5 نمازیں فرض ہے ان کے علاوہ نفل نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کو بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے اس خاص پیشکش میں ہم آپ کو کچھ ایسی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندے پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ان نمازوں کو ادا کرنے والا ہر شخص بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں ان خاص نفل نمازوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تحیۃ الوضو کے بارے میں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اسے دنیاوی زندگی میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اشراق کی نماز کے بارے میں۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے وہیں بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی تلاوت، درود شریف، تسبیح وغیرہ پڑھتا رہے اور سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو ایسے شخص کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چاشت کی نماز کے بارے میں۔ یہ نماز بھی مستحب نفل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت نماز دن نکلنے کے 1 گھنٹے بعد پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں۔ یہ نماز ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اس نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونا ضروری ہے۔ جب سحری کے بیچ کے وقت میں آنکھ کھلے تو اس دوران یہ نماز ادا کرے۔ کہنے کا مطلب اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ اس نماز کو ہمیشہ پڑھنے والا شخص اللہ کے بہت قریب رہتا ہے، اسے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ہر پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب جانتے ہیں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ۔ یہ نماز بڑی برکت والی نماز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روز پڑھو، روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 بار پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے یا سال میں 1 بار، اگر وہ بھی نہ ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے کتنا زور دیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہو، اور یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے اتنا زور دیا ہے تو یہ نماز کتنی برکت والی نماز ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ۔ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لینے کے بعد 10 بار، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار، سجدے میں جانے پر سبحان ربی الاعلی پڑھ لینے کے بعد 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعت میں 300 بار پڑھی جائے گی۔
اب بات کرتے ہیں نماز حاجت کے بارے میں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا یا کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 4 رکعت نماز ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری میں الحمد شریف کے بعد ایک بار سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھتے، اور پھر نماز کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے، جس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ہر مشکل آسان فرما دیتا۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے اور اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہماری آخرت کو سدھار سکے، آمین۔ آج کے اس خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے جڑی کسی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔